سلام کا ہدیہ پیش کریں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعدنی جود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، ادھر 2 جمعے سے نماز کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ہم آج ان چیزوں کا ذکر کریں گے جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ کلام مفسد نماز ہے۔ کلام کے معنی بولنا، بات کرنا، یعنی نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز یہ اللہ سے سرگوشی ہے، بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ اب نماز میں اگر کسی انسان سے آدمی بات کرے یا کوئی بات بول دے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر بولے یا بھولے سے بولے، ایک بات بولے یا زیادہ بولے، بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی کو بھولے سے سلام کر لیا، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آیا، وہ ہوش نہ رہا، بھولے سے سلام کر لیا، تب بھی نماز ٹوٹ گئی، نماز جاتی رہی، چاہے السلام ہی کہا تھا، علیکم نہ کہا تھا، جب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر السلام علیکم پورا کہہ دیا تب تو نماز ٹوٹ ہی جائے گی۔ کسی نے سلام کیا اور اس کے سلام کا جواب زبان سے دے دیا نماز کی حالت میں، تب بھی نماز جاتی رہی۔ ہاں، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا تو نماز ٹوٹے گی نہیں، لیکن مکروہ ہو جائے گی۔ نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہے۔ مسئلہ یہ ہے، نماز کے باہر کی کسی کو کبھی چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، لیکن اگر نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہے، لیکن اگر کہہ دیا تو اس سے نماز نہ ٹوٹی، نماز ہو جائے گی۔ نماز کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی خوشی کی خبر ملی، اس کے جواب میں الحمدللہ کہہ دیا، زبان سے نکل گیا، یا کوئی بری خبر مل گئی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا، کوئی تعجب کی خبر ملی، اس پر سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ دیا، تو نماز جاتی رہی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کھکھارنے میں جب 2 حرف نکل جائیں زبان سے، جیسے اخ، تو یہ مفسد صلاۃ ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر صحیح غرض کے لیے یہ لفظ نکلے، جیسے قرات میں آواز صاف کرنے کے لیے زبان سے امام نے کہہ دیا، اخ نکل گیا، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا تو اس کی نماز جاتی رہی، اور امام نے اپنے مقتدی کے علاوہ کسی اور کا لقمہ لیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ یہ تراویح میں ایسا ہوتا ہے، کوئی آدمی ہے وہ نماز میں نہیں ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، کہیں غلطی ہوئی، باہر سے اس نے لقمہ دے دیا جو نماز میں نہیں ہے۔ اب اگر امام نے اس کا لقمہ لے لیا تو اس امام کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ آہ، اوہ، اوف، تف، توف، یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے، یا آواز سے کوئی رویا اور اس سے حرف پیدا ہو گئے، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جائے گی۔
اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز اور حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مریض کوئی ہے نماز پڑھ رہا ہے، مریض کی زبان سے بے اختیار آہ یا اوہ نکلی تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ ایسے ہی چھینک، کھانسی، جمائی، ڈکار میں جتنے حرف بے اختیار نکلتے ہیں وہ بھی معاف ہیں۔ پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو سانس کے برابر ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن نماز میں پھونکنا، کبھی گرمی وغیرہ میں آدمی پھو پھو کر دیتا ہے، وہ مکروہ ہے۔ اگر پھونکنے سے 2 حرف پیدا ہو جائے اف تف تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں قرآن شریف زبانی پڑھنا ہے، یاد سے پڑھنا ہے، دیکھ کر نہیں پڑھنا ہے۔ اگر کوئی قرآن شریف سے یا محراب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں اگر پڑھتا ہے یاد سے اور نظر پڑ جاتی ہے لکھی ہوئی ہے پر تو حرج نہیں ہے۔ بہت جگہ دیکھا ہے امام موبائل لیے رہتے ہیں، اس میں دیکھ کے تراویح پڑھاتے رہتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ عمل کثیر کیا ہے؟ ایسا کوئی کام نماز میں کرے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ ایسا کام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے نماز کی حالت میں کسی نے کرتا پہن لیا، پائجامہ پہن لیا، کسی نے تہبند باندھ لیا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے۔ نماز کے اندر کھانا پینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، کیونکہ بندہ جب شروع میں اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہی کھانا پینا اور کسی سے بات کرنا سارا کام حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی باقی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے۔ اس لیے کھانے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، پینے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان کر کھایا ہو یا بھول کر کھایا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ موت، جنون، بے ہوشی سے نماز جاتی رہتی ہے۔ اگر نماز کی حالت میں کوئی بے ہوش ہو جائے، کوئی پاگل ہو جائے تو اس کی نماز چلی گئی۔ اگر وقت کے اندر آرام ہو جائے تو ادا پڑھے، اگر وقت کے بعد آرام ہو تو قضا پڑھے۔ کسی نے جان بوجھ کر قصداً وضو توڑا یا کوئی سبب غسل کا پایا گیا تو نماز جاتی رہی۔ کسی رکن کو ترک کیا جبکہ اس کو اسی نماز میں ادا نہ کر لیا ہو، نماز جاتی رہے گی۔ کسی بھی رکن یعنی فرض کا چھوڑنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کسی شرط کو اگر چھوڑا ہے، ترک کر دیا ہے تو نماز بھی باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اب نماز میں کیا چیزیں شرط ہیں، نماز میں کیا چیزیں فرض ہیں، نماز میں کیا چیزیں واجب ہیں، ان کا بھی بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز کوئی پڑھ رہا ہے، سانپ نکل آیا یا بچھو نکل آیا، اس کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی ضرورت ہو۔ اگر 1 قدم 2 قدم چلنا پڑے اس کو مارنے کے لیے، اور 1 مرتبہ مارنے میں یا 2 مرتبہ مارنے میں مر جاتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں اگر 3 قدم یا اس سے زیادہ چلنا پڑ گیا یا 3 ضرب یا اس سے زیادہ ضرب لگانی پڑی تب وہ سانپ مرا یا بچھو مرا ہے، تب نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر 1-2 قدم چلنا پڑے، 1-2 ضرب مارنا پڑے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور نماز میں سانپ اور بچھو مارنے کی اجازت ہے۔ پڑھ رہا ہے نماز، سانپ نکل آیا، بچھو نکل آیا ہے تو مارے، اس کو یہ اجازت ہے، چاہے نماز ٹوٹ ہی جائے لیکن مارے وہ۔ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس پر آپ لوگ غور کریں۔ بہت لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے قیام کھڑے ہیں
اور ہاتھ کو کئی کئی بار ہٹاتے ہیں، رکوع میں گئے کئی کئی بار ہاتھ ہٹایا، 3 بار اگر کھجایا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی جیسے نیت باندھے ہوئے ہے، ایک بار ہاتھ ہٹا کر کھجلا لیا، پھر باندھ لیا، پھر کھجلا لیا، اگر 3 بار ایسا کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی اس کی۔ ایک رکن میں، جیسے قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، قعدہ بیٹھا ہے ایک رکن ہے، ایک رکن میں 3 بار اگر ہاتھ ہٹایا اپنی جگہ سے، یہ عمل کثیر ہو جاتا ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔ دیکھا جاتا ہے دوسرے فرقے والوں کو، حرم کے اماموں کو دیکھیے، وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنا جبہ سیدھا کرتے رہتے ہیں، نماز ختم ان کی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان کا عقیدہ درست بھی ہو تو نماز ان کی نہیں ہوگی۔ تو ایک رکن میں 3 بار کھجلانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی یوں کھجلایا کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کئی مرتبہ کھجلایا، ہاتھ رکھا کہیں اور 3-4 مرتبہ کھجلایا، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، وہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا۔ اور ایک بات اور غور سے سنیں، یہ جو انتقال کی تکبیریں ہیں، تکبیرات انتقال، آپ رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، ان کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے۔ ان میں صحیح تلفظ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر کسی نے کہیں پر کوئی لفظ بڑھایا، جیسے اللہ اکبر کہنا ہے، تو اللہ کے الف کو اگر کھینچ کر پڑھا، کہہ دیا اللہ اکبر، نماز نہیں ہوگی۔ اگر اللہ اکبر کہا نماز نہیں ہوگی۔ ایسی اکبر کے الف کو کھینچ کر پڑھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور ایسی اکبر میں بے کے بعد اگر الف پڑھ دیا، کھینچ کر پڑھا، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اگر کوئی اکبار کہے، اکبر کے بجائے اکبار کہے، اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی میں نے دیکھا پڑھے لکھے لوگوں سے وہ اذان بھی دیتے ہیں تو اکبار کہہ دیتے ہیں۔ اکبار نہیں ہونا چاہیے، اکبر ہونا چاہیے۔ تو لفظ اللہ کے الف کو یا اکبر کے الف کو کھینچ کر کسی نے پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر شروع تکبیر تحریمہ ہی میں یہ غلطی ہو گئی ہے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ قرات میں، قرآن شریف پڑھنے میں یا ذکر میں، اللہ اکبر کہنے میں یا تسبیح وغیرہ پڑھنے میں جو کچھ نمازیں پڑھا جاتا ہے، ایسی کوئی غلطی ہو جس سے معنی فاسد ہو جائیں تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ نماز توڑ دیتی ہے۔ اسی لیے جس کو صحیح تلفظ نہیں آتا، جسے رکوع کی بیت پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، اس میں ذو ہے، اور کوئی ذو صحیح نہیں کر پڑھ پاتا ہے، زے پڑھتا سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ وہ کریم پڑھے۔ جو صحیح ذو نہیں پڑھ پاتا ہے تو سبحان ربی الکریم کہے، سبحان ربی العظیم نہ کہے، کیونکہ عظیم نہیں کہے گا، عظیم کہے گا، معنی فاسد ہو جائے گا، اور معنی فاسد ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسی کوئی بھی غلطی ہو جسے معنی فاسد ہو جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ مشہور ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نمازی کے آگے سے کوئی گزر جاتا ہے تو نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، گزرنے والے نے اس کی نماز کاٹ دی، نماز توڑ دی۔ ایسا نہیں ہے، کسی کے گزرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ نمازی کے آگے سے چاہے آدمی گزرے چاہے جانور گزرے، اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ گزرنے والا بہت گنہگار ہے۔ اگر گزرنے والا دیکھ رہا ہے، بھئی اندھیرے وغیرہ میں گزر گیا، اس نے نمازی کو دیکھا ہی نہیں تو دوسری بات ہے، اجالا ہے، دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر بھی اس کے آگے سے اگر گزر جا رہا ہے جان بوجھ کر کے،
تو یہ گنہگار ہوتا ہے، بہت سخت گنہگار ہوتا ہے اگر نمازی کے سامنے سے جانے والا یہ جانتا کہ اس میں کیا گناہ ہے تو 100 برس کھڑے رہنے کو گوارا کر لیتا، بلکہ زمین میں دھس جانے کو اچھا سمجھتا اور نمازی کے آگے سے گزرنا گوارا نہ کرتا۔ اگر میدان میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کے سامنے سے 3 گز چھوڑ کر آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، 3 گز تک نہ گزرے، اس کے آگے سے گزر سکتا ہے، لیکن گھر میں یا مسجد میں تو دیوار تک کے اندر سے اگر گزر جائے گا تو گنہگار ہوگا۔ اسی لیے کہیں میدان وغیرہ میں پڑھنا ہو تو سامنے سترا لگا لینا چاہیے۔ نمازی کے آگے اگر سترا ہو تو سترا کے پیچھے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سترا کے معنی ایسی کوئی چیز جس سے آڑ ہو جائے۔ سترا 1 ہاتھ اونچا اور 1 انگل موٹا ہونا کافی ہے، 1 ہاتھ سے کم نہ ہو اور 1 انگل سے پتلا بھی نہ ہو، تو 1 ہاتھ اونچا ہو، 1 انگل موٹا ہو یا اس سے زیادہ ہو، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ سترا داہنی بھوں کے سامنے گاڑنا افضل ہے۔ درخت، جانور، آدمی وغیرہ کا بھی سترا ہو سکتا ہے۔ کوئی درخت ہے اس کی آڑ میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جانور ہے اس کی آڑ میں پڑھ رہا ہے اور اس کے ادھر سے کوئی گزر رہا ہے تو بھی جائز ہے، گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ درخت کا بھی سترا ہو سکتا ہے، جانور کا بھی سترا ہو سکتا ہے۔ اور اگر میدان میں نماز ہو رہی ہے تو امام کا سترا مقتدی کے لیے بھی سترا ہے، الگ الگ ہر مقتدی کے لیے سترے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا مسجد میں مقتدی کے آگے سے گزر جائے جبکہ امام کے آگے سے نہ گزرنا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جماعت ہو رہی ہے، آگے والی صف میں جگہ خالی ہے، پیچھے والی صف بھر گئی ہے، کوئی آدمی آیا ہے تو وہ نمازیوں کے آگے سے گزر کر کے جائے اور جہاں جگہ خالی ہے وہاں کھڑا ہو جائے۔ مقتدیوں کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ امام کے آگے سترا ہے، دیوار قبلہ ہی اس کے لیے سترا ہے۔ نمازی اپنے آگے سے گزرنے والے کو اگر روکنا چاہے تو سبحان اللہ کہہ دے یا زور سے قرات کرنا شروع کر دے، جو کچھ پڑھ رہا ہے زور سے پڑھنا شروع کر دے یا ہاتھ سے اشارہ کر دے، لیکن بار بار ایسا نہ کرے، کیونکہ بار بار ایسا کرنے سے عمل کثیر ہونے کا امکان ہے اور عمل کثیر ہونے کی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ چیزیں ہوئیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی لیکن نماز کے اندر اس کا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی وہ ہے جس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، لیکن حرام سے کم ہے، اس کا درجہ حرام سے کم ہے، لیکن کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ ان میں سے چند کا ہم ذکر کر دیتے ہیں، وقت جتنے کی اجازت دیتا ہے۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کی حالت میں آدمی ہردم کپڑے جھاڑتا ہے، کپڑے سے کھیلتا ہے یا داڑھی سے اس طرح کھیلتا رہتا ہے، بدن سے کھیلتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کپڑا سمیٹنا، جیسے سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے کپڑا اٹھا لینا، اگرچہ گرد سے بچانے کے لیے ہو، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو کپڑا آگے سے اٹھا لیتے ہیں، اس طرح سے یہ اٹھا لینا مکروہ تحریمی ہے، اور بلا وجہ ہو تو اور زیادہ مکروہ ہے۔ کپڑا لٹکانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، جیسے سر پہ رومال ڈال دیا، ادھر بھی لٹک رہا ہے ادھر بھی لٹک رہا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ موڈھے پر جو ہے ڈال دیا کپڑا، اس طرح سے رومال ڈال دیا، ادھر لٹک رہا ہے ادھر لٹک رہا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ یا کندھے پہ ڈال لیا، ایک حصہ ادھر لٹک رہا ہے اور ایک حصہ ادھر لٹک رہا ہے، جو رومال عام طور سے رکھتے ہیں، یہ بھی نماز کے اندر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر کندھے پہ ڈالے ہو، ایک طرف لٹک رہا ہے اور ادھر والا جو لٹک رہا ہے اس کو اٹھا کر کے پھر ادھر کندھے پہ ڈال دے
اب مکروہ نہیں رہے گا، اب بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن لٹکانا کپڑے کا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کاندھے پہ اس طرح رومال ڈالنا کہ ایک کنارہ پیٹ پر لٹکتا ہو اور دوسرا پیٹھ پر، یہ مکروہ تحریمی ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ رضائی یا چادر یا شال کے کنارے دونوں موڑوں سے لٹکتے ہوں، یہ بھی منع ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر ایک کنارہ دوسرے موڑے پر ہو اور دوسرا لٹک رہا ہو تو حرج نہیں ہے۔ کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ آستین اگر کسی کی پوری ہے اور کسی نے آستین چڑھائی اور یہ کلائی ہے، کہونی سے لے کر کے گٹے تک کا حصہ کلائی کہلاتا ہے، اگر آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہے آستین تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے کلائی یہ جو ہے آستین چڑھائی نہ جائے۔ اگر چڑھانی ہے، بہت زیادہ لمبی آستین ہے تو آدھی کلائی سے کم چڑھائیں، آدھی کلائی سے زیادہ نہ چڑھائیں۔ ہاں ایک مسئلہ یہ دیکھیں، اگر کوئی ایسا کپڑا ہے جس میں آستین ہے ہی نہیں، ایسا کپڑا ہی ہے جس میں آستین نہیں ہے، اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں کراہت نہیں ہے، جائز ہے۔ بعض کپڑے یہیں تک ہوتے ہیں، اس کو پہن کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آستین ہے اور کسی نے آستین چڑھائی اور آدھی کلائی سے زیادہ چڑھائی تو مکروہ تحریمی ہے۔ مرد کو جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ بعض لوگ بڑے بڑے بال رکھے رہتے ہیں اور جوڑا باندھے ہو اگر، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر نماز کے اندر جوڑا باندھا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جہاں سجدہ کر رہا ہے اگر کنکریاں ہیں تو کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر سنت کے طور پر سجدہ ادا نہ ہوتا ہو، کنکری میں دقت ہے سجدہ کرنے میں، تو ایک بار ہٹا سکتا ہے اور ایک بار سے زیادہ نہیں۔ نماز میں انگلیاں چٹکھانا، انگلیوں کی کینچی باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ انگلیاں چٹکھانا، جس کو کہتے ہیں انگلی پھوڑنا، نماز میں کوئی اس طرح سے کرے اگر انگلی پھوڑے چٹکھائے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے، اس طرح سے نماز کی حالت میں کرے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں بھی یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں۔ نماز میں یہ دونوں کام مکروہ تحریمی ہے۔ اگر مسجد میں بیٹھے ہیں آپ، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، تب بھی انگلیاں چٹکھانا یہ مکروہ ہے، اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے انگلیوں میں ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نماز کے باہر بھی اگر نماز کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں یا گھر سے آپ چلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز کے لیے جاتے وقت یا نماز کے انتظار میں کوئی آدمی ہو تب بھی یہ دونوں کام مکروہ ہے۔ انگلیاں نہ چٹکھائے اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے۔ کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے اندر تو مکروہ تحریمی ہے ہی، نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ رکھنا نہیں چاہیے۔ کمر پہ ہاتھ رکھنا یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ تو دوزخیوں کا طریقہ ہے۔ نماز کی حالت میں ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر منہ پھیر دیا دیکھنے میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ کام مکروہ تحریمی ہے۔ تو ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے تھوڑا ہی منہ پھیرا ہو۔ اگر منہ نہ پھیرے، صرف کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، بلا حاجت دیکھتا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ ہلکا مکروہ ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ اور صحیح تو یہ ہے کہ ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ خشوع خضوع اسی میں ہے کہ آدمی اگر کھڑا ہے تو جہاں سجدہ کر رہا ہے وہاں دیکھے، رکوع میں ہے تو دونوں پیر کے درمیان میں دیکھے، بیٹھا ہوا ہے تو اپنی گود دیکھے، سجدے میں ہے تو اپنی ناک پہ نظر رکھے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ حالت نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تشہد یا سجدوں کے درمیان کتے کی طرح بیٹھنا
यानी घुटनों को सीने से मिलाकर दोनों हाथों को ज़मीन पर रखकर चूतड़ के बल बैठना, ये भी मकरूह तहरीमी है। मर्द का सजदे में कलाइयों को बिछाना, किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। बहुत से लोग सजदा करते हैं, कलाइयाँ बिछा देते हैं। कलाइयाँ ज़मीन से बिछा देना ये भी मकरूह तहरीमी है। कलाइयाँ ज़मीन से अलग होनी चाहिए। और कोई आदमी बैठा है, उसके मुंह की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना, ये भी मकरूह तहरीमी है। कपड़े में इस तरह लिपट जाना कि हाथ भी बाहर ना हो, ये भी मकरूह तहरीमी है। ठंडी में इसकी ज़रूरत है। ठंडक में आदमी चादर ओढ़े होता है, अगर कपड़े में इस तरह लिपट गया कि हाथ भी बाहर ना हो, ये मकरूह तहरीमी है। यूँ भी बेज़रूरत इस तरह लिपटना नहीं चाहिए। बेज़रूरत खिखार निकालना, कसदन जमाही लेना, ये भी मकरूह तहरीमी है। अगर जमाही खुद आए तो हरज नहीं, मगर रोकना मुस्तहब है। जमाही जो मुँह बातें हैं, तो जानबूझ करके करना मकरूह तहरीमी है। और ख़ुद से जमाही आए तो हरज नहीं है, मगर रोकने की कोशिश करना चाहिए। अगर रोके से ना रुके तो होंठ दांतों से दबाए। अगर उस पर भी ना रुके तो हाथ मुंह पर रख ले। अगर क़याम में है, खड़ा हुआ है, जमाई आ गई तो दाहिना हाथ मुंह पर रखेगा। और अगर रुकू में, सजदे में या कादब बैठा हुआ है तब जमाई आई तो बायां हाथ मुंह पर रखेगा। सिर्फ पायजामा या तहबंद पहनकर नमाज पढ़ी और कुर्ता या चादर मौजूद है तो नमाज मकरूह तहरीमी है। अगर कोई और कपड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही कपड़ा है, तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज माफ़ है। किसी आने वाले की खातिर नमाज को तूल देना मकरूह तहरीमी है। नमाज कोई पढ़ा रहा है और कोई उसका आदमी है जिसको पहचानता है, उसके लिए नमाज लंबी कर रहा है ताकि वो भी नमाज में शामिल हो, ये काम मकरूह तहरीमी है। नमाज में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का ख्याल है, किसी और के लिहाज के लिए, किसी और की ताज़ीम के लिए नमाज को लंबा नहीं किया जाएगा। तो किसी आने वाले की खातिर नमाज को तूल देना ये मकरूह तहरीमी है। हाँ, अगर जमात पाने के ख्याल से रुकू में है, सजदे में है, इसको एहसास हुआ कि कोई आ गया है, पहचानता नहीं है, जानता है बस कोई आ गया है, अब उसके लिए अगर एक दो तस्बीह बढ़ा दे रुकू में, सजदे में, ताकि वो भी जमात पा ले, तो इसमें कोई हरज नहीं है। कब्र का सामने होना जबकि कोई चीज़ बीच में हायल ना हो, ये भी मकरूह तहरीमी है। अगर सामने कब्र है और नमाज कोई पढ़ रहा है और उसके और कब्र के बीच में कोई चीज़ हायल नहीं है तो ये मकरूह तहरीमी है। मकबरा, कब्रस्तान में जो जगह नमाज के लिए मुकर्रर है, उस जगह अगर कब्र नहीं है तो वहाँ नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं है। कराहत उस वक्त है कि कब्र सामने हो और नमाजी और कब्र के दरमियान कोई चीज़ जो है हायल ना हो, वरना अगर कब्र दाहिने या बाएं या पीछे हो तो कोई हरज नहीं है। उल्टा कपड़ा पहनकर या ओढ़कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। इस पर ख्याल करना चाहिए। बहुत से लोग जैसे लूम चलाते हैं तो स्वेटर उल्टा पहने रहते हैं, और अगर उल्टा स्वेटर पहन के नमाज पढ़ लेंगे तो नमाज मकरूह हो जाएगी। इसलिए सीधा पहन के पढ़ेंगे। तो उल्टा कपड़ा पहनकर या ओढ़ कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। यूँ ही अगरखे के बंद ना बांधना, अशकन शेरवानी वगैरह के बटन ना लगाना, अगर उसके नीचे कुर्ता वगैरह नहीं है, सीना खुला रहा तो मकरूह तहरीमी है, और नीचे कुर्ता वगैरह है तो मकरूह तंज़ीही है। हमने कुर्ता पहन रखा है, अब ये है सदरी, अगर सब बटन खुला हो इसका तो ये मकरूह तंज़ीही है। अगर कुर्ता ना होता, सिर्फ सदरी होती और सीना खुला रहता तो ये मकरूह तहरीमी होता। और अंदर से कुर्ता है, ऊपर आदमी सदरी पहने हुए है तो उसके सारे बटन खोलना मकरूह तंज़ीही है। कम से कम एक बटन तो बंद उसका रहना ही चाहिए नमाज की हालत में। इस तरह से तस्वीर वाला कपड़ा पहने हुए नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है।
جس کپڑے پر تصویر بنی ہے جاندار کی تصویر ہے، تو ایسا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ بہت سے کپڑوں پر، شرٹ وغیرہ پر تصویریں بنی رہتی ہیں۔ اگر جاندار کی تصویر ہے، تصویر نمایاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، تو ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے جس پر کسی جاندار کی تصویر ہو۔ وقت ہمارا ختم ہوا، باقی مسائل بعد میں بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔